بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے چند مسائل رکھنا چاہتا ہوں جو بڑے اہم ہیں اور رمضان المبارک کے حوالے سے ہیں۔ یہ جو ہم سحری کے وقت دعا کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ دعا عام پڑھی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں، شہروں میں پڑھے لکھے ان پڑھ سب لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے یہ دعا کسی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، اور یہ دعا سنت بھی نہیں ہے اور مسنون بھی نہیں ہے، یہ ویسے چلی آ رہی ہے۔ اگر ویسے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت سمجھ کر اس دعا کو نہیں پڑھا جا سکتا، اور یہ کسی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم افطاری کرتے ہیں تو افطاری کے وقت اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ سے التجا کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں تو علماء کرام نے جس کو مسنون لکھا ہے، جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، وہ صرف یہاں تک ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنا تک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے یہی دعا سنت ہے۔ تو ہم آگے پیچھے اور الفاظ جو اس کے اندر ملا دیتے ہیں وہ بھی سنت نہیں ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور افطاری کے وقت تاخیر کرنا، لیٹ افطاری کرنا، دیر سے افطاری کرنا، علماء کرام نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے۔ اور ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اذان کے بعد افطاری کرنا، جیسے مؤذن اذان دیتا ہے اور بعد میں افطاری کرتا ہے، اذان دینے کے بعد، اذان کے بعد افطاری کرنا مؤذن کا، علماء کرام نے یہ مکروہ لکھا ہے۔ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ٹائم ختم ہونے کے فوراً بعد روزہ افطار کرنا چاہیے، روزے کو افطار کریں، اور افطار کرنے کے بعد آپ اذان دے دیں، یا جیسے سائرن بجایا جاتا ہے یا مختلف طریقوں سے وہ بتایا جاتا ہے، تو آپ روزہ افطار کر لیں، افطار کرنے کے بعد آپ اذان دے دیں، یا اذان سے پہلے آپ تھوڑا سا روزہ افطار کر لیں تھوڑی سی چیز کے ساتھ، پھر بعد میں جو ہے نا آپ اذان دے دیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔